بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کل لاہور ہائی کورٹ کے جج کے آرڈر کس طرح دوبارہ ہوا میں اڑائے گئے۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز لائی کو دوبارہ کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر آخری 3 جو لائنیں تھیں ان میں لکھا تھا کہ کوئی بھی ایجنسی یا محکمہ یا ایم پی او کے تحت اب جناب چودھری پرویز لائی صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے۔ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی کہ وہ اب کسی قید میں رہ سکیں، وہ کافی علیل نظر آ رہے ہیں، اس لیے ان کو 21 ستمبر سے پہلے کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ بھی صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ کوئی بھی محکمہ ان کو گرفتار نہ کرے۔ ان کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے اس موقع پر ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے کس عملے کو کہیں جو آپ کے پاس یہاں پہ عدالت میں چوکی ہوتی ہے، اس میں جو افسر ہیں ان کو کہیں کہ چودھری پرویز لائی صاحب کو گھر چھوڑ کر آنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ ہاں ایس پی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو بلایا جائے۔ تو جج صاحب کے جو رجسٹرار ہیں انہوں نے ایس پی صاحب کو عدالت میں بلایا۔ انہوں نے ڈی آئی جی صاحب جو ڈی آئی جی آپریشن تھے اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو جج صاحب کے کہنے پہ ان دونوں کو بھی عدالت میں بلا لیا گیا۔ پھر جج صاحب نے ان کو واضح طور پر کہا کہ آپ چودھری پرویز لائی کو اپنی نگرانی میں ان کے گھر تک چھوڑ کر آئیں، اور اس بات کو واضح کیا کہ کوئی بھی ان کو رستے میں گرفتار نہ کر سکے۔ تو اور اگر اس طرح ہوا تو یہ جو اس کی بعد میں تفتیش ہے وہ آپ سے ہوگی اور آپ ہی اس چیز کے ذمہ دار گردانے جائیں گے۔ اس پر جب لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا کہ وہ بھی جب باہر گئے تو چودھری پرویز لائی صاحب نے کہا کہ آپ میرے مسیحا ہیں، آپ نے مجھے اس کیس سے جان چھڑوائی ہے، تو آپ ایک کافی کا کپ پیے بغیر میرے گھر سے نہیں جائیں گے، تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ اس پر لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے، آگے جو ہے ڈرائیور کے ساتھ وہ ایس پی صاحب بیٹھ گئے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب بتاتے ہیں کہ گاڑی چل پڑی اور مال روڈ سے ہوتی ہوئی نہر پہ آ گئی۔ جب نہر پہ وہ ایف سی انڈر پاس کے پاس پہنچے جہاں پہ چودھری پرویز لائی صاحب کا گھر ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ آگے سارا رستہ جو ہے وہ بلاک ہے، اور وہاں پر کافی تعداد میں جو منہ ڈھانپ کر لوگ کھڑے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ 2 درجن کے قریب یہ لوگ تھے جو وہاں پر کھڑے تھے۔ انہوں نے گاڑی کو روکا اور 6 لوگ ان سے میرے پاس آئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور لطیف کھوسہ صاحب کو کہا کہ آپ سر گاڑی سے اتر جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی سے اتر گیا اور انہوں نے چودھری پرویز لائی کو اور ان کو دوسری گاڑی میں شفٹ کیا اور وہاں سے لے گئے۔ اس پر چودھری پرویز لائی صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی وارنٹ تو دکھاؤ گرفتاری کے، مجھے کس کیس میں گرفتار کر رہے ہو، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے چلتے بنے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان سب لوگوں میں کسی نے بھی جو کوئی یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا، کوئی وارنٹ نہیں تھا ان کے پاس، اور انہوں نے اپنے منہ چوروں کی طرح ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس دوران نیب اور پولیس کی کافی کھینچا تانی بھی ہوئی آپس میں۔ نیب حکام نے پولیس کو کہا کہ ہم یہ گاڑی نہیں لے کے جانے دیں گے کیونکہ ہم سے عدالت پھر پوچھے گی، لیکن وہ پولیس والے اس بات پہ بضد تھے کہ ایف آئی اے نے چودھری پرویز لائی کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے۔ آخرکار کھینچا تانی میں جو ہے وہ لوگوں نے ان کو اپنی گاڑی میں ڈالا، جس کی صاف ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے پرویز لائی صاحب کو اٹھایا ہوا ہے اور ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں شفٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ بہت ہی سپیڈ میں وہاں سے گاڑی بھگاتے ہوئے لے کر جاتے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر توہین عدالت کب جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا، اور یقیناً لطیف کھوسہ صاحب کے بقول جو ایس پی ہے اور دونوں ڈی آئی جی صاحب ہیں، ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، وہ تو عدالت کی توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے ہی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے آپ کی جو ہے کسٹڈی سے ان کو کوئی اور لے گیا، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے منہ ڈھانپے ہوئے تھے اور کوئی وردی نہیں تھی، اور کیسے یہ ممکن ہوا آپ کے ہوتے ہوئے، جب کہ میں نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ چودھری پرویز لائی صاحب کو ان کے گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میں نے بھی اپنی 30 سالہ 35 سالہ جو وکالت کا کیریئر ہے اس میں آج تک ایسا پاکستان کی تاریخ میں ہوتے نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ ایسے ہوا ہو اور عدالت کے جو حکم ہیں ان کو اس طرح ہوا میں اڑایا گیا ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب پاکستان کا جو عدلیہ سسٹم ہے وہ بحال ہوگا اور عدالت کا جو نظام ہے وہ دوبارہ
کام کرنا شروع ہوگا، کیونکہ جو حکم آتا ہے اس کی تعمیل تو ہوتے نظر نہیں آتی، اور اداروں کی جو مرضی ہے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، عدالت کے حکم کو پامال کرتے ہوئے۔ کوئی بھی جو قانون اور آئین اس ملک میں نظر نہیں آ رہا کہ اس پر کوئی عمل ہو رہا ہو۔ تو امید ہے کہ جلد ہی اس ملک میں الیکشن ہوں گے اور کوئی نہ کوئی سیاسی اور آئینی استحکام نظر آئے گا۔ آپ سب سے بھی التجا ہے کہ دعا کریں جلد الیکشن ہو تاکہ کوئی منظم حکومت آئے اور پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔